نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا لو۔ قرآن مجید سے جب نسبت ہو جاتی ہے تو قرآن کی ایک تاثیر ہے کہ اس کے دلوں پر انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اصحاب رسول کے دلوں پر جو قرآن نے اثر کیا، آپ دیکھیں کہ ایک صحابی نے اپنے دوسرے صحابی پر یعنی دوسرے دوست پر زمین بیچی اور جب زمین بیچی تو جس پر بیچی گئی ہے، جس نے قیمت ادا کی ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں مکان بناؤں اور اس کی بنیادیں کھودی۔ جب بنیادیں کھودی تو وہاں سے ایک سونے کا دیچکا مل گیا، ایک دیگ سونے کی ملی۔ تو جب اس کو بنیادوں سے باہر نکالا گیا تو اس صحابی کے دل میں خیال آیا کہ میں نے زمین کی قیمت ادا کی ہے، اس کی قیمت ادا نہیں کی، لہٰذا زمین میری ہے، یہ سونا میرا نہیں ہے، یہ اس کا ہے جس سے میں نے زمین خریدی ہے۔ اب وہ سونے والی دیگ اٹھا کر اس صحابی کے گھر میں آ گیا کہ میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، یہ سونا نہیں خریدا، یہ سونا تیرا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے میرے بھائی جب زمین بیچ دی ہے، اس سے نیچے تخت و سرا تک جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، میرا نہیں ہے۔ دیکھو قرآن کا انقلاب، قرآن کا انقلاب ایسا ہے کہ آج کے دور میں لوگوں پہ اس بات پر تنازع ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میری چیز ہے، تیری نہیں ہے۔ اور صحابہ کے اندر یہ ہوتا تھا کہ یہ میری نہیں ہے، یہ چیز تیری ہے۔ اب ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے زمین خریدی ہے، سونا تیرا ہے، یہ تیری چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے زمین بیچی ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تیرا ہے۔ اب ایک تیسرا آیا تو اس نے کہا کہ بھائی لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، نبی علیہ السلام کے پاس جا کر فیصلہ کرا لو۔ اب دونوں نے وہ دیگ جو بھی سونے کی ہے وہ اٹھائی، نبی علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھ دی۔ تو نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس سے زمین خریدی ہے اور میں مکان بنانے کے لیے بنیادیں کھودی ہیں، تو یہ نیچے سے یہ دیچکا ملا ہے، دیگ ملی ہے سونے کی، اور میں نے زمین کی قیمت دی ہے اور دیگ تو میری نہیں، یہ سونا اس کا ہے۔ دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے تو زمین بیچی تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، میرا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، آپ کے ہاں کوئی اولاد ہے؟ فرمایا جی ہاں میرے بیٹے ہیں۔ فرمایا تیرے ہاں کوئی اولاد ہے؟ فرمایا بیٹے بھی ہیں، بیٹی بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے کو دے دو اور ان کی شادی کرا لو، اس میں جتنا خرچہ ہو دونوں تقسیم کر لو، یہ دونوں کے برابر تقسیم کر لو اس میں، تاکہ دونوں کا فیصلہ ہو جائے، دونوں برابر میں چلیں۔ یہ قرآن کا اثر تھا کہ قرآن کی تاثیر تھی اور انہوں نے دلوں پر ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دیا کرتے تھے۔ اگر اپنا وقتی نقصان بھی ہوتا تھا کر دیتے تھے، لیکن شریعت کا پاس رکھتے تھے، دین کا پاس رکھتے تھے، قرآن کا پاس رکھتے تھے، اور قرآن سے اتنے لگاؤ اور شریعت سے اتنی لگاؤ تھی کہ وہ دنیا کو ٹھکرا رہے تھے، اور جب دنیا کو ٹھکرا رہے تھے وہی دنیا ان کے قدموں میں گر رہی تھی۔ اس لیے میرے بزرگ، میرے آج بھی یہی تنازع ہے کہ یہ میرا نہیں، یہ تیرا ہے۔ یہ تنازع نہیں، بلکہ یہ تنازع ہے کہ یہ میرا ہے، تیرا نہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ چلو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر